ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ عن محمد بن المنکدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في الثوب، میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ فرض اللہ الصلاة حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر، اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھیں، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی، پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ حوالہ صحیح بخاری۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سبھی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے، کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیض، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قمیص میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازارے باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ حوالہ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے، اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیوں نہیں تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے ساتھ اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت وشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حوالہ صحیح بخاری۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ حوالہ صحیح بخاری۔ عن عمر بن ابی سلمۃ انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد في بیت ام سلمۃ قد القى طرفیہ علی عاتقیہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھوٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں
آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے بھی کسی کے پاس تھے؟ حوالہ صحیح بخاری۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے، اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ حوالہ صحیح بخاری۔